بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کتاب الصبر کا ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ شیخ احمد السید نے اس لیکچر کو جب شروع کیا ایک بڑی خوبصورت بات وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب اسلامی علوم پڑھائے جاتے ہیں تو اس کے اندر بڑے جو خشک مضامین ہیں، علوم اعلیٰ، وہ ان پر بڑا فوکس ہوتا ہے، اور جو ایمانیات کے ابواب ہیں، ایمان کی باتیں ہیں جو دلوں کو زندگی دیتی ہیں، دلوں کو ہرا بھرا کرتی ہیں، ان پر توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ غلط ترتیب ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے ریاض الصالحین اور اس کے جو ابواب ہیں وہ دل کی باغ کو پانی دیتے ہیں، وہاں پر خوبصورت پھولوں کو مہکاتے ہیں اور خوبصورت ہوا چلاتے ہیں۔ تو آئیے اسی خوبصورتی کا ہم بھی ایک حصہ بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسالیب میں سے آپ کے جو طریقے تھے دعوت کے، تعلیم کے، اس میں ایک طریقہ جو ہے وہ سٹوری ٹیلنگ کا بھی تھا، اور یہ وہ کہانیاں ہیں، یہ وہ قصص ہیں کہ جو سچ ہیں، جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ اصحاب الاخدود کا بھی ہے، ان کا ذکر سورۃ البروج کے اندر آیا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود۔ تو اس کا قصہ کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے یہ واقعہ جو ہے وہ سنایا ہے، اور یہ روایت جو ہے مسلم کی روایت ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں یہ واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ تم سے پہلے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا پچھلی قوموں میں، اور اس کا ایک جادوگر مشیر تھا جو اسے مشورے دیتا تھا۔ فلما کبر، جب وہ بڑا ہو گیا، عمر میں اس کی زیادہ ہو گیا، تو وہ بادشاہ کو کہنے لگا انی کبرت، میں اب بڑا ہو گیا ہوں، تو مجھے ایک ایسا لڑکا دے دے کہ جس کو میں اپنا جادو سکھا دوں۔ تو یہ ہر علم کی خواہش ہوتی ہے، اور علم والے کی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ باطل ہو چاہے وہ حق ہو، کہ وہ اس علم کو باقی رکھے۔ اور علم کو سیکھنے کا جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ لڑکپن کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی 40 سال کا بندہ دے دے، بڑی عمر کا بندہ دے، نہیں، یہ عمر جو ہے یہ بڑی اہم ہے سیکھنے کے اعتبار سے۔ ہاں، اس کی دعوت دینا، اس کو معاشرے میں اس کو لے کے میچورٹی سے کھڑا ہونا، وہ یقیناً اس کے اندر جتنی زیادہ عمر ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ ایک بہتر پوزیشن ہوتی ہے، لیکن جو سیکھنے کا عمل ہے وہ لڑکپن کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اگر لڑکپن میں اپنے موقع مل گیا، بچپنے میں موقع مل گیا دین کو سیکھنے کا، علم کو سیکھنے کا، تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں تعریف بھی کی ہے۔ تو خیر، اس نے اسے ایک لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ اب وہ لڑکا جب جاتا تو اس کے راستے میں ایک راہب کا جو ہے وہ گزر ہوتا، ایک راہب کا مکان تھا جہاں وہ بیٹھ کر خلوت میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ تو راہب جو تھا وہ اسے اپنی تعلیم دیتا، اسے دین جو اس وقت کا دین تھا اور حق تھا، اسلام جو اس وقت تھا، اس کی وہ تعلیم دیتا۔ تو فقعد الیہ وسمع کلامہ فاعجبہ، اب اس نے جب اس کی باتیں سنی اس لڑکے نے تو اس کو بڑا اچھا لگا کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ وہ اچھا اس لیے لگتا ہے کہ وہ فطرت کی آواز ہے۔ اس لیے آپ کو کبھی بھی کفر جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا، وہ آپ کی خواہش کو پورا کر سکتا ہے، اس معنوں میں تو اچھا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی وقتی خواہش کو پورا کر دے، مگر جو چیز دل میں جا کے ایک نور پیدا کر دیتی ہے نا اور دل کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، وہ حقیقت میں اللہ کی بات ہے، وہ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اچھا، تو اب کیا ہوا، اور جب وہ اب اس کا یہ روٹین بن گئی
کہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو پادری کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا، اور اب جادوگر کے پاس جب جاتا تو وہ اسے مارتا، یعنی بھی تو لیٹ کیوں آیا ہے، ٹھیک ہے، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، تو وہ اسے مارنے لگتا کہ بھئی تو کیوں جو ہے نا وہ لیٹ آیا۔ تو اس نے یہ بات جو ہے نا پادری کو کی کہ میں اب کیا کروں، یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو اس نے اس کو ایک ہیلا سکھایا، کہنے لگا کہ جب تجھے ڈر ہو نا جادوگر کے پاس جب تو جائے کہ وہ تجھے مارے گا، تو یہ کہہ دے میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب تجھے ڈر لگے کہ گھر والے مجھے پوچھیں گے تو اس وقت کہنا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اچھا سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ باطل کا جو علم ہے نا، اور باطل جو علم ہے وہ چونکہ فطرت کے ساتھ میچ نہیں کرتا، اس لیے اس کے اندر جبر کا پہلو پایا جائے گا۔ یعنی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، آپ کو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں سکھانے کے عمل میں مارنے کا ذکر نہیں آئے گا کہ نبی نے مارا ہو، ٹھیک ہے۔ اسلام جو ہے وہ مارنے کے ساتھ اس کی تعلیم جڑتی نہیں ہے۔ ہاں، جو فطرت کے خلاف ہے، جو آپ مسلط کر رہے ہیں، جو آپ ایک فطرت کے خلاف بغاوت کر کے کسی کو دے رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر کوئی خوف کے اندر رکھ کر کے ہی وہ انسانوں کو چلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس نے اس کو ہیلا سکھایا۔ اصل میں تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن جب ایسی کیفیت ہو کہ کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو انسان اس طرح کا ہیلا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ کام کرنے لگا، اور ایک دن یہ ہوا کہ وہ راستے میں جب آ رہا تھا اس نے دیکھا ایک بہت بڑا جانور ہے جس نے لوگوں کے راستے کو روکا ہوا ہے۔ اس موقع پہ اس نے کہا کہ میں اب نا اس علم کو آزماتا ہوں کہ کون سا علم حق ہے، ٹھیک ہے۔ بادشاہ کا جادوگر حق سمجھا رہا ہے یا یہ راستے میں پڑا جو اللہ کا بندہ ہے نیک، یہ مجھے جو بتا رہا ہے یہ حق ہے۔ اور اس نے ان دونوں کو چیک کرنے کے لیے ایک پتھر کو پکڑا اور کہا اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ حتی یمضی الناس۔ اے اللہ، اگر تیرے ہاں تیری نظر میں جو نیک آدمی ہے، راہب ہے، وہ زیادہ تجھے محبوب ہے اور اس کا علم جو ہے وہ زیادہ تیرے نزدیک پسندیدہ ہے جادوگر کی نسبت، تو اللہ اس پتھر سے اس جو جانور کو تو قتل کر دے۔ اس نے وہ پھینکا اور وہ قتل ہو گیا، اور لوگ سفر پہ اپنے راستے پہ چلنے لگ گئے۔ اب وہ راہب کے پاس آیا اور اس نے آ کے اس کو بتایا، تو راہب نے اس کو کہا کہ ای بنی انت الیوم افضل منی، آج تو مجھ سے زیادہ افضل ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو انداز تربیت ہے، ٹھیک ہے نا، اور اعتراف ہے، ٹھیک ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اپنے شاگرد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو آج میرے سے افضل ہے، حالانکہ سکھانے والا وہ بڑی عمر کا، وہ اس کی نیکیاں شاید زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے شاگرد کو کے مقام اور فضل کا اعتراف کرتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ اخلاق ایک استاد میں ہونے چاہیے، ایک باپ میں ہونے چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے شاگرد کے سامنے، وہ اس انداز کا اگر کوئی اس کا شاگرد ہے تو وہ اس کا اعتراف بھی کرے۔ اور ساتھ میں ایک اور بات بھی کی کہ آج جو تیری مشہوری ہو چکی ہے اور تیرا جو لوگوں کے اندر مقام بن گیا ہے، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، تو تجھے بھی بہت جلد آزمایا جائے گا۔ تو حق پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور جن کو شہرت ملتی ہے پھر اس بنیاد پر، ان پر آزمائش ضرور آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کہنے لگا کہ وہ راہب کہ اگر تجھے آزمایا جائے نا تو میرے بارے میں نہ بتانا، میرے بارے میں نہ بتانا۔ اور اب وہ جو غلام تھا، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ، وہ اس کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے، مریض آتے، کوئی اندھے آتے وہ ٹھیک ہو جاتے، کوڑی ٹھیک ہو جاتے، اور بھی بہت ساری بیماریوں کا وہ علاج کرتا۔ اب ایک بادشاہ کا ایک ساتھی تھا، اس کو پتہ چلا کہ بھئی فلاں بندہ ہے، فلاں بچہ ہے، وہ نابینے کو بینا کر دیتا ہے، تو اس نے آ کر کے اس بچے کے پاس آیا اور بہت سارے گفٹ لے کر کے آیا،
اور کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحفے میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا میں تو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہاں میں تو دعا کرتا ہوں، تو اگر تم ایمان لے آؤ میں تمہارے لیے دعا کروں گا تو اللہ تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ جب وہ ایمان لایا تو اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ تو وہ اب بادشاہ کے پاس آیا اور بیٹھ گیا جیسے پہلے بیٹھتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیری بینائی کہاں سے آئی، کس نے تو یہ آنکھیں تیری جو بینا کر دی ہیں، دیکھنے لگ گیا ہے، یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا میرے رب نے کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا اور تیرا رب، اور وہ اللہ ہے۔ تو بادشاہ نے اسے گرفتار کیا اور اس کو اب اس نے سزا دی کہ بتا بے تجھے کس نے یہ ساری پٹی پڑھائی ہے اور کون ہے اس کے پیچھے، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ تو ظالموں کے ہاتھ میں جب یہ لوگ مظلوم آ جائیں، ٹھیک ہے، تو بے شک آپ نہ بھی بتانا چاہ رہے ہوں تو ظلم کے نتیجے میں جو انسان ہے وہ اپنے منہ سے راز نگل دیتا ہے، اگل دیتا ہے۔ تو یہی اس کے ساتھ ہوا۔ اور ظالموں کا جو سسٹم ہے نا، آج کا نہیں، ہمیشہ ہر دور کا وہ اسی طرح سے چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے کچھ ایسے ملا ہوتے ہیں یا مولوی ہوتے ہیں درباری، جن کا وہی جادوئی علم ہوتا ہے جو لوگوں پر اپنا تسلط، اپنا خوف، ٹھیک ہے نا، مسلط رکھتے ہیں۔ مذہب کو وہ استعمال کرتے ہیں اور خوف سے لوگوں کو ڈرا کے وہ اپنے تابع رکھتے ہیں۔ اور حق کی گواہی دینے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح سے کہیں چھپ چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور چھپ چھپا کر کے لوگوں کو جو ہے وہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو ایک آواز ہوتی ہے نا، تعلیم کی جو ایک آواز ہوتی ہے، دیکھیں یہ سارا معاملہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ کوئی بغاوت سے نہیں ہو رہا، کوئی انقلاب کوئی ایسا کھڑا نہیں ہو رہا، ایک نظریہ ہے جو دیا جا رہا ہے۔ وہ نظریہ جو ہے اب انقلاب کا راستہ کھولے گا، اور وہ کیسے کھولتا ہے؟ جبکہ سارے اسباب بادشاہ کے ہاتھ میں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے جو اس آدمی کے ہاتھ میں ہو۔ تو کیسے وقت بدلتا ہے ایک نظریے کو زندہ رکھنے سے، نظریے کا خالص پن اور اس کے اندر جو پیورٹی ہے اس کا باقی رہنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ نظریہ لا الہ الا اللہ کی دعوت، یہ پیغام کہ اللہ کا دین اس زمین پر قائم ہونے کے لیے آیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ زندگی اصل کے اندر ساری کی ساری تبدیلی کی بنیاد ہے۔ اس لیے آج دیکھ لیں آپ، آج کا جادوگر ماڈرن اسٹیٹ جو ہے، وہ ان کو جو اصل تکلیف ہے نا، وہ نظریے کے حامل لوگوں سے ہے۔ اس لیے کبھی اخوانیوں کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی کسی اور نظریے کے جو نظریے کو زندہ رکھتے ہیں، چاہے آپ عمل کے اندر ماڈرن اسٹیٹ کے پورے فریم ورک کو فالو کر رہے ہیں نا، آپ کی جو ہے نا وہ آپ کا حلیہ ماڈرن ہے، آپ کے چال ڈھال ماڈرنز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا جو پولیٹیکل عمل ہے وہ سارے کا سارا پرامن ہے، وہ آئین اور قانون کے دائرے میں۔ لیکن بنیادی طور پر آپ اگر یہ نظریہ رکھتے ہیں نا کہ اسلام کو عدالتوں میں، نظام پر، قانون میں، معیشت میں، یونیورسٹیوں میں، میڈیا میں غالب آنا ہے اور یہی حق ہے، اور اسلام کے سوا جو کچھ یہاں قائم ہے سب کا سب باطل ہے، سب کے سب کو مٹنا ہے، سب کا سب وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو یہی جرم آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ کو دہشت گرد قرار دیا جائے، آپ کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں اور آپ کو دشمن سمجھا جائے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ اس لیے نظریے کی بقا اور نظریے کا زندہ رکھنا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ وہ کب کیسے عمل کے اندر آئے گا
وہ کب کیسے زندگیوں کو بدلے گا یہ کوئی نہیں جانتا. اس کے لیے پلاننگ کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کی پلاننگ ناکام بھی ہو گئی تو کیا ہوا، اللہ کسی اور کو لے آئے گا. لیکن اگر نظریہ ہی ختم ہو گیا پھر کون لوگ آئیں گے؟ تو اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا جو فوکس ہے وہ نظریہ رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر جو بھی ممکنہ عمل ہوئے. اور دیکھیں اللہ نے پھر پوری دنیا کو فتح کروا دیا. وہ جو طائف کے اندر پتھر کھا رہے تھے وہ ایک دن مکہ کے اندر فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب انہوں نے اس لڑکے کو بادشاہ نے پکڑ لیا اور اس کو بھی انہوں نے کہا کہ تو فلاں فلاں کام کرتا ہے، تو ٹھیک کر دیتا ہے لوگوں کو. اس نے کہا میں نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے. اس نے کہا کہ کون اللہ؟ اس نے کہا وہ جو تیرا اور میرا رب ہے. تو اس نے اس کو بھی گرفتار کیا اور اس کو بھی اب تکلیف دی. تو اریسٹ کرنا، گرفتار کرنا، یہ ظالموں کا تعارف ہے. اس لیے اسلام کے اندر جو ہے نا، وہ جیل میں ڈالنے کا تصور اسلام کے اندر کوئی بہت پسندیدہ نہیں ہے، یعنی بہت لانگ ٹرم کانسیپٹ نہیں ہے. 3 دن ہے، 2 دن ہے، آپ کو ایک خاص اس سے مراحل سے گزارا جائے، مطلب اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے نا. کسی کو آپ جو ہے وہ اس کے گھر سے اٹھا لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو سالوں کے لیے غائب کر دیں، کوئی پتہ نہیں ہے کیا معاملات ہیں، ٹھیک ہے، یا جیل کے اندر رکھ دیں. اسلام فوری عدل کرتا ہے. جس نے مرنا ہے، جس کا جرم ایسا ہے کہ اس کو مار دیا جائے تو مار دیا جائے، جس کا جرم ایسا ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں تو ہاتھ کاٹے جائیں. تو اسلام فوراً انصاف دیتا ہے اور فوراً اس کے معاملے کے اندر فیصلے کرتا ہے. تو یہ ظالموں کا ہتھ کنڈا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اریسٹ کرتے ہیں اور پھر اذیتیں دیتے ہیں. تو یہ بھی وہاں پر بھی یہی ہوا، اس کو اس نے جو ہے وہ پکڑا اور اس کو اذیتیں دی، ٹھیک ہے نا. اور یہاں تک کہ اس نے بھی اس کو راہب کے بارے میں بتا دیا، وہ جو بابا جی تھے. تو وہ بابا جی تو ڈر رہے تھے کہ یار کوئی میرا بتائے نا، ہے نا. اور یہ ڈرنا بالکل درست ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، ہے نا. ہاں، جب آزمائش آ جائے پھر اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگو، پھر اللہ صبر دیتا ہے، اللہ استقامت دیتا ہے. تو اب راہب کو اس کے سامنے پیش کیا گیا اور اسے کہا کہ بادشاہ نے سیدھا سیدھا کہا بھائی اپنے دین سے پھر جاؤ. اس کو نہیں کہا کہ تو کیا کہتا ہے، ان کو پتہ ہے نا یہ سرغنہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو بیس ہے. اس نے کہا نہیں، میں تو اپنے دین پہ قائم رہوں گا. اس نے آرا منگوایا اور اس کے سر کو درمیان میں سے رکھ کے اور 2 حصوں پہ چیر کے رکھ دیا. اب یہ بظاہر ایک ایسا منظر ہے جو بڑا ہی تکلیف دہ، بڑا ہی خوفناک ہے، مگر اس مقام پر وہ مرنے والا جو مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جس قرب اور جس مقام کو پا رہا ہوتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صرف ہمت کرنے کی دیر ہے نا. جسم کے مر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا نظریہ زندہ رہا، اور جسم کے زندہ رہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا نظریہ مر گیا. اگر آپ کسی بڑے مقصد کے لیے جی نہیں رہے نا، تو جی لیں، کتنے کو جسم ہے جو دنیا کے اندر جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور مر رہے ہیں. لیکن باقی وہی لوگ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا انہی کو یاد کرتی ہے جو اپنے نظریے کے لیے مر جاتے ہیں، جو خدا کے لیے کٹ جاتے ہیں. مرنے والے تو ایکسیڈنٹ میں بھی مرتے ہیں، مرنے والے تو کینسر میں بھی مرتے ہیں، گردے فیل ہو کے بھی مرتے ہیں، مگر جو اللہ کے لیے مارے جائے نا، اللہ پھر ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے. آج بھی اس بابے کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، اس راہب کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں اور ان پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ اللہ نے اس کو کیسا زندہ کیا اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور سورۃ البروج کے قصے کو بیان کر کے. اب اس کے بعد اس نے جب انکار کیا تو اب اس نے وہ اپنے ہم نشین کو بلایا، بادشاہ نے، جو اس کے درباری تھا. اور یہ اصول ہے نا کہ ظالم جو ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے نظریے کی جو بیس ہے نا اس کو مارتے ہیں. پھر جو لوگ اس سسٹم کے اندر، جو لوگ اس نظریے کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی باری آتی ہے، ٹھیک ہے. اب ان کو ختم کیا جاتا ہے. اور اس کو بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے نا. اب وہ دیکھ رہا تھا راہب کا مرنا،
مگر اللہ جانے کہ اللہ کی محبت، خدا کا عشق، جنت کی چاہت، توحید کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت کیا اعلیٰ چیز ہے کہ انسان پھر اپنا سب کچھ لٹا دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس نے بھی انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، میں حق کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا، آری لا کے اس کو چروا دیا، اور وہ بھی اللہ کے ہاں حضور ہو گیا۔ اب اس نے اس لڑکے کو بلایا اور اس نے اس لڑکے کو کہا کہ اس کو بھی اب جو ہے نا، اس کو بھی ٹھکانے لگاؤ۔ اس نے بھی انکار کیا کہ میں تو ایمان پہ ہی رہوں گا۔ اب اس نے اپنے فوجیوں کے ساتھ اس کو بھیجا اور کہا فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اس کو اس پہ چڑھا جاؤ، تو پھر اس سے پوچھنا کہ یہ اگر اپنے دین سے پھرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو اوپر سے پھینک دینا۔ اب یہ ایک سائیکولوجیکلی ایک خوف کا ایک منظر ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں اس کو کیوں نہیں وہاں پہ آری کے ساتھ چیرا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اگر میری پارٹی میں آ گیا نا تو یہ میرا فیوچر ہوگا، ٹھیک ہے، یہ میرا فیوچر ہوگا۔ تو ظالم جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ مظلوم یا حق کو لے کر کھڑے ہونے والے ہر طبقے کے ساتھ ایک سلوک نہیں کرتے۔ ان کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو وہ لالچ دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو وہ بالکل ختم کرتے ہیں، اور کچھ کو وہ دھمکا کر کے ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اسی میں ان کی بقا ہوتی ہے۔ تو اب جب وہ اوپر لے کر کے اس کو گئے اور انہوں نے کہا کہ اپنا دین چھوڑتا ہے، اس نے کہا نہیں، اور پھر اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو مجھے ان سے کافی ہو جا۔ اور اب پہاڑ نے حرکت کی اور وہ سارے اس کے فوجی نیچے گر گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو سارا عمل ہو رہا ہے، چاہے آج آپ اہل غزہ میں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اقصیٰ کے اندر مسلمانوں کو حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور بڑے تکلیف دہ حالات۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جنازے کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بدبخت جو ہیں غاصب ریاست اور اس کے اہلکار جو ہیں وہ ان کو مار رہے ہیں۔ جنازے کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ ڈنڈے کھا رہے ہیں اور وہ ان سے الجھ رہے ہیں۔ یہ سارے مناظر ایسا نہیں ہے کہ خدا یہ دیکھ نہیں رہا اور وہ ان ظالموں پہ غضبناک نہیں ہے اور مومنوں پر رحم کرنے والا نہیں۔ وہ اس کے کچھ فیصلے ہیں جو وہ اتمام حجت کر رہا ہے۔ وہ اس امت کو ایک پیغام دے رہا ہے، اور اس امت میں جو خیر والے لوگ ہیں، جن کے دلوں میں ابھی بھی کوئی خیر ہے، وہ ان کو بھی جاگنے کا موقع دے رہا ہے۔ وہ ان حکمرانوں کو کہ جو اس ساری سچویشن کے ذمہ دار ہیں، جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، ان پر بھی حجت کو قائم کر رہا ہے۔ ان قریب اس کی مدد آ کر کے رہے گی۔ قید و بند میں پڑے ہمارے علماء، بڑے بڑے نام وہ نکلیں گے، تاج اڑائے جائیں گے۔ یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ اتل پتل ہوگا، تباہ و برباد ہوگا۔ اس دنیا میں اگر کلمہ باقی رہے گا تو وہ رب تعالیٰ کا رہے گا، وہ اسلام کا رہے گا۔ کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ اللہ کی مدد کی قربت پر ہمارا ایمان ہے۔ کب ہوگا؟ اس سے زیادہ اہم یہ ہے میں اور آپ کس بلاک میں کھڑے ہیں۔ ہم بادشاہ کے بلاک میں ہیں جو زمین پر کفر کو قائم کرنے کا ذمہ دار ہے، یا ہم کلمہ حق کہنے والوں کے بلاک میں ہیں؟ اگر تو ہم کلمہ حق کہنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر یقین مانیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ ہماری زندگی میں ہو یا نہ ہو۔ یہ لوگ مر جاتے ہیں اور ان کی موت، اس نوجوان کی موت جو ہے وہ اسلام کو غالب کر دیتی ہے، کہ لوگوں کے ایمان کا سبب بن جاتی ہے، اور پھر وہ بھی جلا دیے جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی جنتوں میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ اسی کو سورۃ البروج میں ایک بہت بڑی کامیابی کہا گیا۔ تو ایمان پر مر جانا اور ایمان کے لیے کٹ جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ بات وہ سمجھ سکتا ہے
جو جنت پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور جو اس ایمان سے خالی ہے وہ ہمیشہ اہل ایمان کو یہی طعنہ دے گا، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ وہ مدخلی بیانیے کو لے کر کے آئے گا، ہمارے پاس ہوتے، ہماری طرح جھکے ہوتے، ہماری طرح ذلت میں گرے ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ مر تو تمہارے مولوی بھی گئے، تمہارا بڑا بھی مر گیا، بادشاہوں کے جوتے اٹھانے والے بھی مر گئے، تم بھی مر جاؤ گے، مگر تمہاری موت پہ کوئی آنسو نہیں بہائے گا، اور کھڑے رہنے والوں کا، مزاحمت کرنے والوں کی موت پر یہ امت کا بچہ بچہ ان کو سیلوٹ کرتا ہے، ان کو سلام بھیجتا ہے۔ اس امت کی مائیں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، امت ہر زبان میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ سلام ہو تم پر صبر کرنے والوں، خندقوں میں ڈٹے رہنے والوں، سلام ہو تم پر۔ تو اب وہاں سے بچ کے وہ بچہ پھر بادشاہ کے پاس آ گیا، اور بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھ بندے بھیجے تھے، کیا بنا؟ تو کہنے لگا وہ بچہ، کفانی ہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے لیے کافی ہو گیا، اللہ نے نمٹ لیا ان کو۔ اب اس نے اپنے اور فوجی بھیجے، کہا جاؤ اس کو جو ہے وہ سمندر میں لے کر کے جاؤ، اور جب کشتی درمیان میں پہنچے تو اس کو وہاں پر پھینک دینا، اس سے پوچھنا اس کے دین کا بدلے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو پھینک دینا۔ اب وہ سارے وہاں پر گئے، اس نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہم اکفینیہم بما شئت۔ تو اب دوبارہ پھر سمندر میں طوفان آیا اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اب وہ چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پھر آ گیا۔ نظریہ نہیں مرتا ہوتا، بار بار زندہ ہوتا ہے، بار بار کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کل ایک تھا، پھر کوئی اور، پھر کوئی اور، کتنے مارو گے؟ تو پھر نئے شکل میں، پھر نئی نسل میں، پھر نئے انداز میں، پھر نئے علاقے میں، پھر تم کو مزاحمت ملے گی۔ جب تک اس زمین پر قرآن ہے نا، اس لیے مغرب سمجھتا ہے اس کی دشمنی اصل میں قرآن سے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد نہ کر دیں، اور دین سے جو مرتد ہوگا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دین مٹ جائے گا، پھر فرمایا کہ ہم ایک اور قوم کو لائیں گے، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، ایک اور قوم آئے گی جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ تو نفاق ہر دور میں ذلتیں اٹھا کر کے، رسوا ہو کر کے، کالک مل کے اس دنیا سے بربادی لے کر کے جاتا ہے، اور مزاحمت، ایمان، یقین ہر دور میں اصحاب الاخدود کی طرح، اصحاب کہف کی طرح، ہجرت حبشہ کے راستے پہ چلنے والوں کی طرح، ہجرت مدینہ کرنے والوں کی طرح وہ قربانیاں دیتے، لڑتے، کٹتے، کھڑے ہوتے، اپنی وفا کو ثابت کرتے، جیتے ہیں اور فتح یاب ہوتے ہیں، یا اس دنیا میں یا آخرت میں، یا خود یا ان کے آنے والی نسلیں بہرحال اس دنیا میں خدا کے دین کو غالب کر پاتی ہیں۔ اور اس کے پیچھے قربانیاں انہی قربانی دینے والوں کی ہوتی ہیں کہ جن کو دنیا مجنون کہتی ہے، جن کو دنیا تانے دیتی ہے۔ تو اب دوبارہ بادشاہ کے پاس آیا، اور بادشاہ نے پھر کہا کہ یہ کیا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے پھر بچا لیا۔ تو اب وہ بادشاہ کو کہنے لگا، تو اگر چاہتا ہے نا کہ مجھے قتل کر دے، میں تجھے بتاتا ہوں۔ بادشاہ خوش ہو گیا، کہتا ایسے کر کے لوگوں کو جمع کر ایک بڑے میدان میں، اور لوگوں کو جمع کر کے مجھے تم ایک کھجور کے تنے پر باندھو، اور پھر میری ترکش سے تیر نکالو، اور اس کے اوپر یوں کہہ کر کے بلند آواز سے کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے،
وہ تیر مجھ پر چلاؤ تو پھر میں قتل ہو جاؤں گا، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نے ایسا ہی کیا، سب لوگوں کو جمع کیا اور تیر نکالا اور کہا کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور پھر اس نے تیر پھینکا، تیر ان کی کنپٹی پر لگا اور وہ بچہ اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ ہوا ہی تھا کہ سارا مجمع، ساری قوم پکار اٹھی، آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کا سارا پروگرام جو ہے وہ تباہ ہو گیا، وہ تو ڈرانا چاہ رہا تھا اور سارے کا سارا مجمع اب اس کے خلاف ہو گیا۔ اب بادشاہ نے وہی کیا جو ایک بدترین ظالم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے کیا کیا، خندقوں کو کھودا، ان میں آگ بھڑکائی اور کہا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے سب کو اس میں پھینک دو۔ ایسے میں ایک عورت آئی جس کے گود میں ایک بچہ تھا۔ اس عورت میں نے آگ میں چھلانگ مارنے سے جھجک محسوس کی، ڈری، بچہ ہے، تو بچہ بول پڑا کہ اماں صبر کر، تو حق پر ہے، اللہ اکبر، تم حق پر ہو، صبر کرو۔ اور وہ یہ دیکھ کر کے اس نے بھی اس آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ نے اس کو بہت بڑی کامیابی کہا۔ یہ تھی کامیابی۔ کیا کامیابی تھی؟ سب تو مر گئے، کیا کامیابی ہے یار؟ مزاحمت نے آج فلسطین میں کیا کامیابی حاصل کر لی؟ یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جو سورۃ البروج پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جو دنیا کے حقائق کو بھی جانتا ہے۔ دنیا کی حقیقتوں کے اندر بھی آپ دیکھیں، فرسٹ ورلڈ وار میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں کوئی اسلام نہیں تھا اس کی بنیاد، لاکھوں انسان جلا دیے گئے، لاکھوں انسان ایک نظریے کو کھڑا کرنے کے لیے، جو باطل نظریات تھے، ٹھیک ہے، مفادات کی جنگوں کے اندر۔ تو اللہ رب العزت پر ایمان، یہ یقین کہ ارض فلسطین مظلوموں کی ہے، وہ غاصبوں کی نہیں ہے، یہ ایمان کہ قبلہ اول مسلمانوں کا ہے، یہ ایمان کہ یہ سرزمین امت کی ہے، اور ہم یہاں کھڑے رہیں گے، یہاں ڈٹے رہیں گے۔ اور یہ ایکسپوز کرنا کہ آج امت پر مسلط یہ خائن، یہ سب کے سب ان کے ساتھی ہیں۔ دیکھو کیسے ان کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں، کیسے ان کے ساتھ اپنے ان کو جرائم کے اندر ان کے قدم سے قدم ملائے ہوئے ہیں۔ یقین مانے غزہ کے ایک ایک خون کے قطرے نے اس سچائی کو ثابت کیا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو واقعہ ہے، اس کو باب الصبر میں لے کر آنے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں ہر پہلو ہی صبر کو بیان کر رہا ہے۔ راہب کا اس جگہ میں اکیلے الگ تھلگ رہنا صبر کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ پھر دعوت دینے کے مواقع تلاش کرنا اور جو مل جائے اس کو دعوت دینا صبر ہے۔ پھر اس بچے کا کھڑا ہونا صبر ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی جان قربان کر دینا راہب کی، اور اس بادشاہ کے ساتھی کا اپنی جان قربان کر دینا، ہر قدم صبر ہے۔ تو صبر کا تعلق عمل سے ہے، قربانی سے ہے، اقدام سے ہے۔ صبر کا تعلق ذلت سہنے سے، ذلت قبول کرنے سے نہیں ہے۔ یہ اس واقعے کا نچوڑ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں تو پھر یہ ہیں وہ لوگ کہ جو صبر کرنے والے تھے، ڈٹے رہنے والے تھے، ان کے راستے پر چلیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کا راستہ عطا فرمائے، ہمیں اپنے راہوں میں قبول فرمائے، اور آج جو ظلم دنیا کے اندر کھڑا ہے، جو باطل کھڑا ہے، اللہ اس کو پاش پاش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔